بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ عملی زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے خواہاں ہوں تو ہمیں کال کیجئے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، میری مراد مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ مولانا کی مسجد کریمیہ کے اندر عرصہ 25 برس سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ تشریف لائیے، روایت اور درایت سے بات کیجیے، دلائل دیکھیے اور دلائل دکھائیے۔ شاید آپ کسی ہماری بات سے مطمئن ہو جائیں اور شاید آپ کی کوئی بتائی ہوئی بات ہمارے لیے بہتری اور رہنمائی کا سبب بن جائے۔ اور اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ مرکز الحرمین الاسلامی جہاں لوگوں کی فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے، وہاں کتابوں کے سلسلہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبلیغی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ کچھ تفاسیر، احادیث اور خود مولانا کی ایک بہت معرکۃ الآراء کتاب خطبات اسحاق ہمارے ادارہ سے تبلیغی نرخوں پر دستیاب ہے۔ جی مولانا، پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اور ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے کہ یتیم بچی کے خامد کی وفات کے بعد دوسرے نکاح کے لیے اس کا ولی اس کا سسر بنے گا، اس کا بھائی بنے گا؟ وضاحت فرما دیں۔ اور میں یہ بات بھائی سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بتاتا چلوں کہ اس کا سسر اس کا حقیقی چچا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو بعد میں اس کا ولی اس کا چچا بنے گا یا اس کا بھائی؟ اور صورتحال یہ ہے کہ لڑکی جو ہے سسر خود کو بھی تو چھوڑے نا، جب بتا دیا کہ وہ سسر چچا ہے تو بات تو چچا اور بھائی کی رہ گئی نا۔ جی جی ویسے سسر کوئی ولی نہیں، محض اگر سسر ہو نا، کوئی رشتہ نہ ہو خونی، تو وہ کوئی ولایت نہیں اس کو حاصل دین میں۔ پھر وہ لڑکی آزاد ہے، اس کے ولی خاندان کے لوگ ہوں گے، سسر نہیں۔ رشتہ ختم ہو گیا موت سے تو چچا اور بھائی میں سے جو ہے نا ولی وہ بھائی ہے۔ چچا کو ولایت نہیں بھائی کے ہوتے ہوئے ملتی، باپ نہیں تو بھائی۔ چچا کی باری بعد میں آتی، ان میں سے کوئی نہ ہو، پھر بھائی قریب ہے نا بہت، چچا تو دور کا رشتہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ بھائی ولی ہوگا۔ ٹھیک ہے مولانا، بے شمار دفعہ ہم نے پہلے بھی جواب دیا ہے، آج پھر ہمارے بھائی نے ایک سوال ہماری نظر کیا ہے کہ آج کل جو شیئرز کا کاروبار سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اس کی خرید و فروخت کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ یہ جیسا آپ نے کہا بار بار بیان ہو چکا کہ یہ کاروبار جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، درست ہے، بالکل ایک تجارت ہی ہے۔ مولانا اس میں ایک تھوڑی سی جو مجھے بھی ایک بات آپ سے پوچھنی تھی
کہ جب گورنمنٹ کچھ حصص کے ریٹس نکالتی ہے تو بنیادی اعتبار سے اس حصہ کی قیمت صرف 10 روپے ہوتی ہے، کہ دنوں کے اندر اس کی قیمت کبھی 900، 1000 یا 800 یا 500 یا 400، یعنی یکدم اس کی قیمت جو ہے وہ مطلب 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ حقیقت کے اندر اگر وہی ادارہ آپ اسے واپس کرتے ہیں تو وہ 10 روپے کا حصہ ہے، لیکن عام مارکیٹ کے اندر اس کی جو مروجہ قیمت ہے وہ 200، 400 یا 500 ہر ادارے کے حساب سے اس کی مقرر اور خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اب یہ قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں، مگر بیگ یہی ہوتی ہے نا تجارت کی چیز، بے شک سستی خریدی مگر بعد میں اس پر اگر نفع ملے، بہت گنا بھی ملے تو وہ ناجائز تو نہیں ہو جاتی، یہ تجارت ہی ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے قیمت میں، بڑھ بھی جاتی ہے۔ شیئرز کے حوالے سے بعض احباب اسی خدشے کا شکار ہیں کہ وہ حصہ تو 10 روپے کا ہوتا ہے، جبکہ بازار کے اندر 250 یا 60 یا 70 یا کتنے روپے کا بکتا ہے، تو مولانا فرما رہے ہیں کیونکہ تعامل اور معاملہ جو ہے وہ اسی قیمت کے ساتھ ہو رہا ہے جو بڑھوتی کے ساتھ ہے۔ جب آپ خریدتے ہیں تو بڑی ہوئی قیمت کے ساتھ خریدتے ہیں، اور اگر آپ کو بیچنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہی اعلیٰ قیمت پہ آپ فروخت کرتے ہیں۔ اصل جب سے شروع ہوا تھا اس وقت جو بھی اس کی قیمت ہو اس کا کوئی تصور نہیں کیا جائے گا۔ آج لاگت ایک چیز کی بناوٹ پر اگر 10 روپے بھی آئی، بعد میں بازار میں وہ 1000 کی بک رہی تو کوئی بات نہیں، کتنے پیسوں کی بنی تھی اس کو کیا دیکھنا، اب دیکھنا کہ بازار میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، صحیح طریقہ کاروبار کا ہو تو جائز۔ جزاکم اللہ سے مولانا، ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پانی پینے کا ہدایت کی ہے، اور اس میں علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ پانی کے اندر پھونک نہیں مارنی چاہیے، کوئی تنکا یا کوئی اور چیز ہو تو اس کو نکال لینا چاہیے، پھونک سے اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، چائے پیتے وقت بھی انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض پیر اور مرشد جو ہیں وہ دم کرتے وقت بعض اوقات لعاب یا اس کے اندر پھونک مارتے ہیں پانی کے اندر، تو اس کی کیا شرعی حیثیت؟ پانی پینے کے بارے میں آپ نے جو ہدایت فرمائی نا، پوری حدیث پڑھے، اگر تو ایک ہی سانس میں پی سکتا نا آدمی تو پی سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ 3 سانسوں میں یا 5 سانسوں میں پیے، ایک سانس سے اگر پی سکے تو پی لے۔ وہ تو کہا کہ اگر ایک سانس سے زیادہ ضرورت پڑ گئی تو پھر یہی ہے کہ اس کو منہ سے الگ کر کے برتن 3 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ اس کو تھوک مارنے سے جو مانت کی گئی وہ ظاہر بات ہے کہ تھوک اگر اس میں پڑے گا تو خود بھی طبیعت نفرت کرے گی، دوسرے بھی ناپسند کریں گے۔ جو عمل کرنے والے لوگ پھونک مارتے ہیں نا ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تو تھوک اس میں پڑ رہا پھر تو یہ پھونک غلطی ہوگی، اور اگر وہ صرف ہوا ہی خارج کرتے ہیں، پوری احتیاط کرتے ہیں کہ تھوک وغیرہ نہ پڑے تو پھر درست ہے۔ یہ طریقہ نیک لوگوں سے چلا آ رہا، کوئی اس میں برائی نہیں، درست ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا، ایک سوال آپ کی نظر ہے تحریری طور پر، تو بھائی نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر صلاۃ الوسطیٰ جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، اس کی طرح وضاحت فرمائیں۔ اب بات تو اس بارے میں بہت ہوئی ہے، لوگوں نے کئی اقوال نقل کیے، مگر درست بات جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت ہوئی ہے کہ یہ نماز اثر ہے، کیونکہ جب غزوہ خندق میں زیادہ دباؤ پڑا تو نماز پھر اثر کی نہ وقت پر پڑھی جا سکی، تو آپ نے پھر بد-دعا فرمائی کہ اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ ضائع کرا دی۔ تو اثر کی نماز ہی جو نا صحیح قول یہی ہے۔ بھی یہ بلانا ایسا وقت، ایک طرف کاروبار جو ہے ٹھپ ہو رہا ہوتا، مسافروں نے کہیں جانا ہوتا، بہت یہ نا گہما گہمی کا وقت ہوتا، تو یہ خطرہ ہی ہوتا کہ یہ نماز کہیں نا دکانیں بند کرتے وقت لوگ گم ہی نہ کر بیٹھے۔ بہت سخت ہدایت ہوئی کہ اس کو وقت پر پڑھو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی جی نہیں چلے مولانا، بھائی کا ایک